ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المبين: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے. فإمساك، پھر روکے رکھنا ہے، بمعروف، ساتھ اچھے طریقے کے، او تسریح، یا رخصت کرنا ہے، بإحسان، ساتھ احسان کے. ولا یحل، اور نہیں ہے حلال، لکم، تمہارے لیے، ان تأخذوا، کہ تم لے لو، مما، اس میں سے، جو آتیتموہن، دیا ہے تم نے ان کو، شیئا، کچھ بھی. الا، مگر، ان یخافا، یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ کہ نہ، یقیما، وہ دونوں قائم کر سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ کے نہ، یقیما، وہ دونوں قائم کر سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر، فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، اس میں جو وہ فدیہ دے دے بِهِ، ساتھ اس کے. تِلْکَ، یہ، حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں. فَلَا تَعْتَدُوهَا، بس نہ تم تجاوز کرو اس میں. وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو کوئی تجاوز کرے گا، حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فَأُولَئِكَ، بس یہی لوگ، ہم الظالمون، جو ظالم ہیں. حضرات، جاہلیت کے دور کے اندر ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنی بیوی کو جب چاہتے طلاق دیتے، جب چاہتے رجوع کرتے، اور جتنی مرضی چاہتے طلاقیں دے دیتے. کوئی قانون، کوئی ضابطہ وہاں پر موجود نہیں تھا. تو اسلام نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا اور مرد کو پابند کر دیا کہ اب تم اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے. اور اللہ رب العالمین نے خواتین کے حقوق کو اپنے حدود قرار دیا ہے. خواتین کے حقوق، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اپنی حدود قرار دیا ہے. فرمایا الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے، یعنی ایسی طلاق جس کے بعد رجوع ہو جائے، جس کے بعد مرد صلح کر سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، وہ دو بار ہے. فَإِمْسَاكٌ، پھر روکے رکھنا ہے، بِمَعْرُوفٍ، ساتھ معروف کے. معروف کہا جاتا ہے بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے. فرمایا رب العالمین نے کہ تم پہلی بار اگر طلاق دیتے ہو، رجوع کر سکتے ہو اچھے طریقے سے. دوسری بار طلاق دیتے ہو، اچھے طریقے سے رجوع کر سکتے ہو. او تسریح، یا اس کو رخصت کر دینا ہے، بِإِحْسَان، احسان کے ساتھ، اچھے طریقے سے. احسان کہا جاتا ہے کہ عدل سے بڑھ کے ایک اور درجہ ہوتا ہے عدل کا، کہ یعنی انصاف کرنا، زیادتی نہ کرنا، اور برابر معاملہ کرنا. ایک احسان جو عدل سے بھی اونچا درجہ ہے، یعنی برابری تو ہو گئی، بھی اس سے آگے کسی کو مزید کچھ دے دینا، کسی کے ساتھ مزید اچھا سلوک کرنا، اس کو احسان کہا جاتا ہے. فرمایا پھر یا تو اس کو چھوڑ دو اچھے طریقے سے، اپنے پاس رکھو اچھے طریقے سے، یا اس کو چھوڑ دو احسان کر کے. ولا یحل، اور نہیں ہے حلال، لکم، تمہارے لیے، ان تأخذوا، کہ تم لے لو، مما، اس میں سے، جو آتیتموہن، تم نے دیا ہے ان کو، شیئا، کچھ بھی. جو بھی تم نے ان کو حق مہر دیا ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس میں سے کوئی چیز اس سے طلب کرو یا مانگو.
الا مگر ان یخافا یہ کہ وہ دونوں ڈریں اللہ کے نا یقیما وہ دونوں قائم کر سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو. اگر اس بات کا اندیشہ یا خوف ہو کہ وہ دونوں مرد یا عورت اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، فرمایا فَإِن پھر اگر خفتم تمہیں خوف ہو اللہ کے نا یقیم حدود اللہ کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکو گے، فلا جناح علیہما تو نہیں ہے گناہ ان دونوں پر فی مفتدت اس میں سے جو عورت فدیہ دے دے بھی ساتھ اس مال کے. یعنی اللہ کی حدود کو قائم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اب ان کو ہر صورت الگ ہونا ہی ہے. تو مرد طلاق بھی نہیں دے رہا تو عورت کو چاہیے کہ وہ خلا کا فیصلہ یا خلا کی درخواست دائر کرتی ہے، تو اس صورت میں عورت اپنے مال میں سے جو حق میں اسے دیا گیا ہے اس میں سے کچھ حصہ اپنے خاوند کو فدیے کے طور پر دے دے تاکہ وہ فدیہ لے کر معاوضہ لے کر اس کو طلاق کی اجازت دے دے یعنی طلاق دے دے. یعنی اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو پھر حکومت وقت کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ ان کے معاملات کو سنے اور وہ خاوند کو پابند کرے کہ وہ پیسے لے اس سے فدیہ لے اور طلاق دے. اگر پھر بھی نہیں معاملہ ہوتا پھر عدالت سے رجوع کیا جائے گا اور وہ جو ہے خلا کا جو فیصلہ ہے وہ کرے گی، یعنی بیوی جو ہے وہ اس سے الگ ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں فلا تعتدوها پس نہ تم تجاوز کرو اس سے، یعنی اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو. ومن یتعدی اور جو کوئی تجاوز کرے گا حدود اللہ اللہ کی حدود سے فاولئک هم الظالمون تو پس وہی لوگ ظالم ہیں. آپ دیکھیں ایک آیت ہے اور 3 بار اللہ رب العالمین نے کہا ہے حدود اللہ حدود اللہ حدود اللہ. یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں. قرآن کریم کے اندر ایسا مزاج کہیں پر بھی نہیں ملتا جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اختیار کیا ہے. فرمایا الطلاق مرتان طلاق 2 بار ہے، یعنی ایسی طلاق جس کے بعد رجوع ہو جائے وہ طلاق 2 بار ہے. فَإِمْسَاكٌ پھر روکے رکھنا ہے بِمَعْرُوفٍ ساتھ اچھے طریقے کے بھلے طریقے کے، یعنی یہ نہیں ہے کہ رجوع کیا ہے تو برا سلوک کرنا ہے، ہمیں اچھے طریقے سے اس کو روکے رکھنا ہے. او تصریح یا رخصت کر دینا ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ معاملہ نہیں سلجھتا علیحدگی ہی اس کا حل ہے تو پھر چھوڑ دینا ہے احسان کر کے. ولا یحل اور نہیں ہے حلال لکم تمہارے لیے ان تأخذوا کہ تم لے لو مما اس میں سے جو آتیتموہن تم نے دیا ہے ان کو، یعنی ان عورتوں کو جو حق مہر دیا ہے ان میں سے کچھ بھی ان سے لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. الا مگر ان یخافا یہ کہ وہ دونوں ڈریں مرد اور عورت دونوں اللہ کے نا یقیما وہ دونوں قائم کر سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو. اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، اکٹھے نہیں رہ سکیں گے، تو فرمایا اس صورت کے اندر کیا کرنا ہے فَإِن پھر اگر خفتم تمہیں خوف ہو اللہ کے نا یقیما وہ قائم کر سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو، فلا جناح علیہما تو نہیں ہے گناہ ان دونوں پر فی مفتدت فی ما اس میں جو افتدت وہ عورت فدیہ دے دے بھی ساتھ اس مال کے، یعنی باہم رضامندی کے ساتھ وہ ان کے درمیان طے پا جاتا ہے. عورت کہتی ہے میں اتنا فدیہ تمہیں دے دیتی ہوں، یعنی اتنا حکم جو تم نے مجھے دیا تھا اس میں سے اتنا مال میں تمہیں دے دیتی ہوں تو مجھے طلاق دے دو. تو دونوں کی باہم رضامندی کے ساتھ وہ عورت اس کو فدیہ دے دیتی ہے. فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تل کا یہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها بس نہ تم تجاوز کرو اس میں. ومن یتعدی اور جو کہ تجاوز کرے گا حدود اللہ اللہ کی حدود سے فاولئک پس یہی لوگ ہم الظالمون جو ظالم ہیں. روایت کر لیجئے الطلاق طلاق مرتان 2 بار ہے. فإمساک
فَإِمْسَاكُمْ پھر روکے رکھنا ہے بِمَعْرُوفٍ ساتھ اچھے طریقے کے او تسریح یا رخصت کر دینا ہے بِإِحْسَان ساتھ احسان کے وَلَا يَحِلُّ اور نہیں ہے حلال لَكُمْ تمہارے لیے أَن تَأْخُذُوا کہ تم لے لو مما اس میں سے جو آتیتموہن دیا ہے تم نے ان کو شیئا کچھ بھی الا مگر ان یخافا یہ کہ وہ دونوں ڈریں اللہ کہ نہ یقیما وہ دونوں قائم کر سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو فَإِن پھر اگر خفتم تم ڈرو اللہ کہ نہ یقیما وہ دونوں قائم کر سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر فی مفتدت اس میں جو فدیہ دے دے بھی ساتھ اسمال کے دل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں فلا تعتدوها پس نہ تم تجاوز کرو اس سے ومن یتعدی اور جو کہ تجاوز کرے گا حدود اللہ اللہ کی حدود سے فاولئک بس یہی لوگ هم الظالمون ظالم ہیں الطلاق طلاق مرتان دو مرتبہ ہے فَإِمْسَاكٌ پھر روکے رکھنا ہے بِمَعْرُوفٍ ساتھ بھلے طریقے کے او تسریح یا رخصت کر دینا ہے بِإِحْسَان ساتھ احسان کے وَلَا يَحِلُّ اور نہیں ہے حلال لَكُمْ تمہارے لیے ان یہ کہ تأخذو تم لے لو مما اس میں سے جو آتیتموہن دیا ہے تم نے ان کو شیئا کچھ بھی الا مگر ان یخافا یہ کہ وہ دونوں ڈریں اللہ کہ نہ یقیما وہ دونوں قائم کر سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو وَإِن پھر اگر خفتم خوف ہو تمہیں اللہ کہ نہ یقیما وہ دونوں قائم کر سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ علیہما دونوں پر فی مفتدت اس میں جو فدیہ دے دے بھی ساتھ اس مال کے دل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں فلا تو نہ تعتدوها تم تجاوز کرو اس سے ومن یتعدی اور جو کہ تجاوز کرے گا حدود اللہ اللہ کی حدود سے فاولئک بس یہی لوگ هم الظالمون جو ظالم ہیں الطلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے